اس میں کوئی شک نہیں کہ مسلمان لعنت کرنے والا نہیں ہوتا، اس میں بھی کوئی شک نہیں مسلمان گالم گلوچ کرنے والا نہیں ہوتا، اس میں بھی کوئی شک نہیں مسلمان غیبت بہتان الزام تراشی والا نہیں ہوتا۔ کیا مسلمان کسی حافظ قرآن متقی شخص کو گمراہ کہہ سکتے ہیں؟ کیا کلمہ گو کسی بعمل عالم کو فتنہ کہہ سکتے ہیں؟ یہ علم کی کمی ہے یا سمجھ کی کمی ہے، اصلاح کی کمی ہے یا تربیت کی کمی ہے؟ کس طرف چلے جا رہے ہیں؟ یہ بھیڑ چال، یہ مجمع، یہ الزامات، یہ کس روڈ کے مسافر ہیں، کس شاہراہ کے راہی ہیں؟ وہ کس نے اس پٹی پر چلا دی ہے، کس نے اس ٹرین پر بٹھا دیا ہے؟ کون لوگ ہیں؟ کیا مودی نے ان کو پڑھایا ہے؟ کیا بش نے ان کو سکھایا ہے؟ کیا نتن یاہو اور ٹرمپ نے ان کی تربیت کر دی ہے؟ نہیں میرے عزیزو، مسلمان تو کلمہ گو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مومن لیسا بلعنان، مومن تو لعنت کرنے والا ہوتا نہیں ہے۔ وہ بھائی اللہ تو کہتا ہے لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، کہ کافر مشرک کو بھی گالی نہ دو۔ مشرک کے بارے میں اللہ منع فرما رہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کو گالی نہ دو، بلکہ اللہ کہہ رہے ہیں ان کے جو تمہارے درمیان مشترک ہے اس پر اتفاق کر رہے ہیں۔ لیکن کیا مسلمان ایسا سوچ سکتا ہے؟ تو ہم اس لیے یہ مسلسل اپنی معروضات پیش کر رہے ہیں، درخواست کر رہے ہیں، التجا کر رہے ہیں۔ اس لیے میرے استاد محترم شیخ الاسلام حضرت اقدس محمد عثمانی صاحب کا فرمان، اور یہ فرمان میرے استاد محترم نقل کرتے ہیں حضرت شبیر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کہ حق بات حق طریقے اور حق نیت کے ساتھ کی جائے تو یقیناً نصر رکھتی ہے۔ تو اسی لیے درخواست کر رہے ہیں، ورنہ ہم جانتے ہیں کہ کوئی بھی مسئلہ ہو مسلمان کا، اور دونوں طرف صاحب اعمال ہوں، صاحب کردار ہوں، متبع سنت ہوں، اور علم والے ہوں، عمل والے ہوں، اور علماء ہوں، حفاظ ہوں، قراء ہوں، یقیناً اس میں بھی کوئی خیر ہوگی، کوئی بھلائی ہوگی۔ اس میں کون سی بھلائی ہوگی؟ کیا بھلائی ہوگی؟ یاد رکھیے گا، میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں۔ میرے استاد محترم شیخ الاسلام حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ دارالعلوم کراچی 1948 میں وجود میں آیا، اور تھا کہاں؟ نانک واڑہ سے اسلامیہ کالج۔ اسلامیہ کالج جو سنٹر ہے اب کراچی کا، پہلے نہیں تھا، پہلے تو خیرادر تھا، سینٹر ہے کراچی کا، اور سب سے مہنگی ترین زمین، لیکن تھی کتنی؟ 2 ایکڑ۔ جو اسلامیہ کالج ابھی ہے مزار قید اور قائد اعظم کے مزار کے بیک سائڈ میں، یہ 2 ایکڑ تھا۔ لیکن اس وقت ایک عورت کھڑی ہو گئی اور جس نے آ کر نام لیا، اور حضرت میرے استاد محترم فرماتے ہیں، میرے والد صاحب مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا، چھوڑ دیا، نہیں بناتے ہم دارالعلوم کراچی، لیکن اگر وہ بن جاتا تو 2 ایکڑ پتا، اتنا بڑی شہرت نہ ملتی، اور اتنا دنیا کے چند مدرسوں میں ایک شامل نہ ہوتا دارالعلوم کراچی، لیکن پوری دنیا کی شہرت ملنی تھی، بڑے مدارس میں شامل ہونا تھا، لہذا وہاں عورت کھڑی ہو گئی۔ اور شیخ الاسلام صاحب فرماتے ہیں، میرے والد محترم مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ کہ میں چھوڑ دیتا ہوں، کمشنر آئے اس وقت کا، حکمران ہے اس وقت کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے، آپ کی زمین ہے، آپ کا پلاٹ ہے، آپ مدرسے کے لیے بنائیں، کوئی کھڑا ہو ہم چاہیں، فرمایا نہیں، حدیث پڑھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ جو حق پر ہوتے ہو حق کو چھوڑ دے، میں ضامن ہوں جنت میں گھر دلاؤں گا، اور چھوڑ دیا۔ کتنا ایکڑ کا پلاٹ ملا؟ 73 یا 74 ایکڑ کا پلاٹ ملا، 2 ایکڑ کی قربانی دی، 74 ایکڑ کو اللہ نے عطا فرما دیا، اور بہترین یونیورسٹی ہے سب۔ کہ دارالعلوم کراچی کا جو مدرسہ ہے، جامعہ کراچی جو یونیورسٹی ہے، پورا بجٹ اربوں روپے کا حکومت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اتنا خوبصورت بنایا ہے۔ تو یقیناً خیر ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ کوئی نہ کوئی مسلمانوں میں نہ اتفاقی ہو جائے، کوئی اختلاف ہو جائے، لیکن وہ اختلاف نیت حق پر ہو، اخلاص پر مبنی ہو، للہیت پر مبنی ہو، یقیناً خیر ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس کا اعتراف مسلسل میں درخواست کرتا ہوں، اور اسی طرح بہت سارے واقعات ہیں میرے پاس کہ کوئی نہ کوئی دکھ پہنچتا ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، تو یقیناً خیر ہوتی ہے۔ میں آپ کو علامہ علی شیر حضری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کتنا بڑے عالم، محقق عالم، مستند عالم، وہ فرماتے ہیں میرا مخالف، میرا پڑوسی کھڑا ہو گیا، انہوں نے مجھے جیل بھجوا دیا اثر رسوخ کے استعمال کروا کے، وہ شیعہ تھا بیچارہ۔ تو ہوا کیا؟ جیل ہو گئی، اور جیل ہو گئی، نہیں یہ حافظ قرآن نہیں تھے، علامہ علی شیر حضری صاحب رحمۃ اللہ علیہ حافظ قرآن تھے، ویسے مستند عالم بھی تھے، محقق، اور تحقیق کمال درجے کی، عبارتیں یاد تھی، کتابیں تک یاد تھیں ان کو،
لیکن وہ فرماتے ہیں جب مجھے جیل ہو گئی، مجھے پتہ چلا میری ضمانت نہیں ہونی، تو میں نے قرآن پاک شروع کر نہیں دیا حفظ کرنا، اور قرآن پاک الف لام میم سے شروع کیا، جس دن والناس پر ختم کیا پورا قرآن پاک کا حفظ ہو گیا، اسی دن دوسرے دن میری بیل ہوگی، جیل ہوگی، میں واپس باہر آ گیا۔ میں سمجھ گیا اللہ نے ذریعہ ان کو بنایا دشمن کو، اور مجھے جیل کروائی۔ حفظ قرآن کی سند اللہ نے عطا کرنی تھی مجھے، یہ فضیلت اللہ نے عطا کرنی تھی، تبھی مجھے جیل بھیجا گیا، اور یہ اللہ کی طرف سے خیر تھی، بہتری تھی۔ یقیناً اس میں خیر ہوتی، اس میں بھی کوئی خیر ہوگی کہ نظام الدین مرکز جو ابتدا ہے، ماں ہے تبلیغ کی، اس کو الگ کر دیا جائے۔ 95 کے بعد حالات بننا شروع ہو گئے، 15 کے بعد تو نکال دیا گیا دھکے دے کر مولانا صاحب کو، اور اب آ کر 25 میں حضرت مولانا طاہر جمیل صاحب جو پہچان ہے تبلیغی جماعت کی پہچان اس وقت دنیا میں کون ہے؟ مولانا طاہر جمیل صاحب ہے۔ یوں سمجھو ان کو بھی دھکے دے کر نکال دیں، لیکن اس میں خیر ہوگی، بہتری ہوگی۔ لیکن کیا مسلمان ایسا کرتا ہے؟ مسلمان لعنت او بھائی لا تسبوا الذین، کس کے لیے حکم ہے؟ مسلمان کے لیے حکم ہے کہ کافر کو مشرک کو گالی نہ دو، اور یہاں گمراہ کہہ رہے ہیں کس کو؟ وہ تبلیغ میں لگے ہوئے لوگ، علم میں جڑے ہوئے مدرسوں کے بھی لوگ گمراہ کہہ رہے ہیں مولانا صاحب جیسی ہستی کو، مولانا طاہر جمیل صاحب جیسی ہستی کو۔ میرا عزیزو خدا کی اللہ کی رضا کے لیے بچ جائیں، اللہ کے قہر سے، اللہ کے غضب سے بچ جائیں۔ کیا یہ اچھی بات ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے، ان کا ساتھ ان کا حواری تھا، سب سے نیک آدمی جو حواری تھے درجن کے قریب، ان میں سب سے مستند جو حواری، جو سب سے بڑا حواری یعنی سب سے بڑا صحابی نیک متقی جو تھا، وہ پیچھے تھا۔ اب یہ دو بندے جا رہے ہیں، آگے نبی ہے، پیچھے ولی ہے، صحابی ہے، یہ ہماری ایک گناہگار نے دیکھا، انہوں نے کہا کیا سبحان اللہ، ایک نبی ہے دوسرا ولی ہے، میں ان کے پیچھے چلتا ہوں، شاید اللہ کا کرم مجھ پر ہو جائے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ اب نبی تو نبی ہوتا، ان کے دل میں کوئی نفرت، کوئی غیبت، کوئی بہتان، کوئی الزام تراشی، کوئی نفرت، کوئی کینہ بغض حسد نہیں ہوتا، کوئی برائی نہیں آتی۔ لیکن جو پیچھے تھا حواری، اس کے دل میں آیا آگے نبی ہے، اور یعنی وہ نبی میں ولی، یہ دونوں، یہ پیچھے بدکار گناہگار، یہ ظالم بدماش وغیرہ، یہ کیوں آ رہا ہے؟ اتنی نفرت اللہ نے پسند نہیں کی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، اللہ نے وحی اتار دی عیسیٰ علیہ السلام کو کہ تمہارے پیچھے تمہارا حواری، اس کا گھر جنت میں تھا، اور اس سے پیچھے جو آ رہا ہے وہ جہنم میں تھا، وہ اس کو جہنم سے معاف کر کے اس کی جنت دے دی، اور اس کو جہنم دے دی نفرت کرنے پر۔ وہ واقعہ نہیں سنا؟ حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، غالباً تیونس کا واقعہ ہے، کہ جو حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے، کیا کیا تھا؟ 40,000 علماؤں کے استاد، 40,000 علماؤں کے استاد کہاں گئے؟ سور چرانے لگ گئے۔ جس آسا کو پکڑ کر خطبہ دیتے تھے وہی سور چرانے پر لگ گئے۔ اب شاگردوں نے اللہ سے گڑ گڑائے، روئے، توبہ کی، استغفار کیا، اللہ نے کلمہ پڑھنے کی دوبارہ توفیق دے دی، واپس آ گئے۔ پوچھا استاد محترم، اتنا بڑا عالم، حافظ الحدیث، حافظ قرآن، مستند عالم دین، 40,000 شاگرد علماء، اور سارے صاحب اعمال، صاحب کردار، وجہ کیا بنی؟ کہنے گے ایک دن میں جا رہا تھا تو صلیب کا نشان لٹکا ہوا دیکھا، عیسائیوں کا، دل میں نفرت ہے، یہ کتنا گناہگار گندے لوگ ہیں، اور میں کتنا پاکیزہ، محترم، محتشم اور مشرف ہوں، کتنا مکرم ہوں، میں مسلمان ہوں، یہ کافر ہیں۔ یہ صلیب سے میں نے جو نفرت کی دل میں، اسی کی سزا ملی، مجھے سور چرانے پڑ گئے، اب میں نے توبہ کی، اللہ نے معاف کر دیا۔ وہ بھائی صلیب سے نفرت کرنے پر اللہ نکال دیتا ہے اسلام سے، قلعے سے، مضبوط حصار سے، ایمانی سے، ڈھانچے سے، تو پھر آپ اندازہ کریں ایک عالم سے مولانا صاحب کو گمراہ کرنے کہنے کا کیا انجام ہوگا، مولانا طاہر جمیل صاحب کو فتنہ کہنے کا کیا انجام ہوگا۔ اور کون کہہ رہا ہے؟ دین میں جڑے ہوئے لوگ۔ وہ بھی گالی تو کافر کو دینا جائز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ میں نے جن کے لیے بد دعا کی، بد دعا کس کے لیے کی تھی؟ مستند کافروں کے لیے، جہنمی کے لیے۔ یا اللہ جن کے لیے بد دعا کی، اللہ میری بد دعا ان کے لیے دعا بنا دے۔ اور حضور نے فرمایا لعنت کر رہے ہیں مولانا صاحب پر لوگ، دین میں جڑے ہوئے لوگ۔ کیا یہ ممکن ہے مسلمان لعنت والا ہوتا ہے؟ المومن لیس بجہل، مسلمان تو لعنت والا نہیں ہوتا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کوئی ہندو گھسے ہوئے ہیں تبلیغ جماعت میں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، یہ کس رنگ میں آ گئے ہیں؟ وہ کسی نے کہا تھا نا جناب فلاں نے چوری کر لی، اس نے پگڑی بھی پہنی ہوئی تھی، داڑھی بھی رکھی ہوئی تھی، کہنے گا پگڑی داڑھی والا کبھی چور نہیں ہوتا، چوروں نے داڑیاں رکھ لی ہے، پگڑیاں پہن لی۔ ایسا تو نہیں ہو رہا کہیں۔ یہ لعنت کرنے والے، گمراہ کہنے والے اور فتنے کہنے والے کس کو؟ مولانا صاحب کو، کس کو؟ مولانا طاہر جمیل صاحب کو۔ کیا ایسا تو نہیں کہ بھیس بدل کر آگے ہوں شامل ہو گئے، تفریق کرنے کے لیے، انتشار کے لیے، افتراق کے لیے، تباہ کرنے کے لیے؟
بدنام کرنے کے لیے. ایسا تو نہیں ہے ڈھونڈے چراغ لے کر ان بہت سارے نکلیں گے. تو میرا عزیزو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. وہ نہیں امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے جب کوئی لعنت بھیجتا ہے تو لعنت جاتی ہے آسمان پر, وہ ڈھونڈتی ہے واپس اس کا مستحق ہے جس پر لعنت کی گئی. اگر وہ مستحق نہیں ہے تو واپس لوٹتی اسی پر جس نے لعنت کی ہے. وہ لعنت کرنے والے کون ہیں؟ دین میں جڑے ہوئے لوگ ہیں. کس پر؟ مولانا سعد صاحب پر. کس پر؟ مولانا تاج الدین صاحب پر لعنت بھیجنے. کیا یہ اچھی چیز؟ کیا یہ نفرت اچھی ہے؟ کیا یہ الزامات کی بچھاڑ کرنا اچھا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت نہیں پڑھی؟ فرمایا ایک نیک مومن شخص متقی سے پوچھا گیا فلاں گناہگار کیسے اتر گئے؟ جہنمی ہے. اللہ کی رحمت کو جوش ہے. فرمایا یہ جو جہنمی اس کے لیے کہہ رہا ہے یہی جہنمی ہے, اس کو میں نے معاف کر دیا ہے. اللہ تو اتنا بھی پسند نہیں کرتا. وہ دین کے جڑے ہوئے لوگ کہہ رہے ہیں فتنہ ہے, گمراہ ہے. کون؟ اتنا بڑے دو مستند عالم دین, مستند خاندان, مستند ثقت اور صاحب تقویٰ, آپ ان پر الزامات کر رہے ہیں. میرے عزیزو کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے واپس آ جائے, توبہ کر لیں, اللہ سے معافی مانگ لیں. اللہ سے مانگ کہ اللہ کا اعلان ہے توبہ کرنے والے کی, وہ ایسے ہی جیسے گناہ کیا ہے. التائب من الذنب کما اللہ ذنب له. تو میں التجا کرتا ہوں, درخواست کرتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے کہ اگر ایسا ہے وہ یہ کر رہے ہیں تو یاد رکھیے گا یہ نقصان ہے جماعت کا, تبلیغ جماعت کا. یہ انسان دیکھیں میرے عزیزو, کافر اکٹھے ہو سکتے ہیں مسلمانوں کے خلاف, مسلمان اکٹھے نہیں ہو سکتے. وہ ایک انڈین شاعر نے کہا تھا ہزاروں خداؤں والے ایک ہیں مسلمان کے خلاف, وہ ایک مسلمان ہیں جو ایک نہیں ہو سکتے, جن کا قرآن بھی ایک, بیت اللہ بھی ایک, اسلام بھی ایک, سنت بھی ایک, نبی بھی ایک, ایمان بھی ایک, کلمہ بھی ایک. وہ اکٹھے نہیں ہو سکتے. کتنا المیہ ہے, افسوسناک ہے. آئیے طے کر لیجیے, خود بھی توبہ کریں, دوسروں کو بھی توبہ کریں, خود بھی رجوع کریں الزامات سے, غیبت سے, بہتان سے, لعنت کرنے سے, نفرت کرنے سے, گمراہ کہنے سے, فتنہ کہنے سے توبہ کریں, دوسروں کو بھی توبہ کریں.